السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ زندگی کا موضوع ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، جس کے اصل معنی کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ زندگی، یہ لفظ تو ہر کسی نے سنا ہوگا، لیکن اس کی بھی کافی صورتیں ہیں۔ ہر انسان اس کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے۔ زندگی اس لفظ سے واقف تو ہر کوئی ہے، لیکن زندگی اصل میں کیا ہے، اس کے اصل مطلب سے واقف بہت کم لوگ ہیں۔ زندگی محض ایک دھوکہ ہے جس کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا۔ ہر انسان کی زندگی معمول کے مطابق گزرتی چلی جاتی ہے۔ انسان ہر نئے دن کو اٹھتا ہے اور روزانہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر رات آتی ہے اور پھر دن، بس اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر نئے دن وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کے معاملات میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی ویسے آخر ہے کیا؟ محض ایک دھوکہ اور کچھ بھی نہیں۔ جس چیز کو ہم بڑے وقار سے جی رہے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، اپنی شہرت اور دولت یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری لائف لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی، بلکہ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زندگی انجوائے کی جگہ ہے، اس کو جی لو جتنا جیا جا سکتا ہے۔ پھر انہی لوگوں کو میں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنا اندھا پایا ہے کہ وہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کا خیال تک نہیں رکھتے، اور پیسے شہرت کے پیچھے اپنا تن من لگا دیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے جینے کا تو تب تک ویسے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو دن رات دولت کے پیچھے اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے گا۔ یہاں فیوچر سے مراد یہ نہیں کہ تعلیم اور تربیت، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت دولت اور جائیداد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹھ کے کھائیں گے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نہ جانے وہ بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں گے یا نہیں، جو اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ زندگی ہے؟ اگر دین کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہرگز یہ زندگی نہیں ہے، جو کہ محض ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان انجوائے اور یش پرستی کے لیے نہیں آیا، بلکہ امتحان دینے آیا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کے لیے آیا ہے، جسے یہ پورا کر کے ایک دن اسے اسی کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ مطلب یہ دنیا جس کو لوگ دنیا سمجھ کر جیتے ہیں، محض ایک دھوکہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اصل میں زندگی تو آگے کی زندگی ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے گا، چاہے جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو۔ وہاں تو پھر اپنی ذات ہوگی اور خدا کی ذات، اور پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا کہ آخر دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اگر اس کو میں اپنے حساب سے محسوس کروں تو میں نے اس زندگی کی اہمیت کو محسوس کیا ہے، جسے ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، اور یہ کس وقت معلوم پڑتا ہے؟ جب انسان اکیلا ہو، رات کی تنہائی ہو، پاس کوئی بھی نہ ہو، ہر طرف اندھیرا ہو اور آنکھیں بند ہو،
और ख्याल कब्रिस्तान का हो, और बड़े बड़े लोगों का और अपने अजीज़ो अकारब का जो कल हमारे साथ हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। वो जो अपनी लाइफ को बहुत अहम समझा करते थे, वो जो समझा करते थे कि हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, और हमें दुनिया याद करती है और हमें दुनिया प्यार करती है। हमारे बगैर तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन आप इसके बरक्स देखेंगे कि उनको याद करने वाला आज कोई नहीं होगा, अपने भी छोड़ चुके होंगे। वो जो जिनको वो समझता था कि ये बहुत ख़ास है मुझे और मेरी ज़िंदगी है और ये मेरे बगैर रह नहीं सकते, नहीं जी सकते, वो रह भी रहे होंगे और वो जी भी रहे होंगे। सब कुछ होगा जो पहले था, मगर वो नहीं होंगे जो कहा करते थे कि हमारे होने से ये सब कुछ है और हमसे ही रौनकें हैं। बस यही ज़िंदगी है महज जो हर एक के लिए एक एहसास है, तब इसका सही एहसास होता है जब तन्हाई में बैठकर रात के अंधेरे में कभी कोई भी इंसान ये सब सोचे। और ज़िंदगी जिसे हम बहुत ख़ास समझते हैं, उस ज़िंदगी का एक पल भी हमें पता नहीं कि आज हम सो रहे हैं तो कल उठ भी पाएंगे कि नहीं। कोई लिखवा के नहीं लाया कि मेरी उम्र इतनी होगी, बल्कि हमें तो अगले सांस का भी नहीं पता। बस ये हकीकत है इस ज़िंदगी की। मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि खुदा का शुक्र अदा करो हर हाल में, और हम अपनी असल ज़िंदगी के लिए भी कुछ कर लें। ये ना हो सांस बाकी ना रहे और हम फिर कुछ कर ना पाएँ। अपनी असल ज़िंदगी आखिरत के लिए अगर इसका एहसास चाहते हो तो मौत को कभी मत भूलना। रोज़ाना इसके बारे में ज़रूर सोचा करो, आपकी लाइफ इंशाल्लाह ज़रूर बदल जाएगी। मौत को कसरत से याद किया करो, जो कि एक ना एक दिन आने वाली है। हमारा हर निकला हुआ सांस उसके जानिब एक कदम है।